الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج 22 رجب ہے اور رجب ہی کے اس مہینے کے اندر مشہور اور راجح قول کے مطابق 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک ایسے عظیم معجزے سے نوازا جس کو ہم معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح معراج جو ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور معراج اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم اور روح کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان اور وہاں سے اوپر عرش معلیٰ تک کی سیر کروائی، اور پھر اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے واپس مکہ مکرمہ میں پہنچایا۔ کیونکہ 27 رجب مشہور قول کے مطابق آپ کو معراج ہوئی، تو اس مناسبت سے ہم نے آج یہ مناسب سمجھا کہ تقریباً 1 ماہ سے اوپر جو درس موقوف رہا اور پھر یعنی سفر کی وجہ سے، اور آج جو ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو ہم جو ہے سب سے پہلے واقعہ معراج کو بیان کریں، کیونکہ 27 رجب یہ جمعرات کو آ رہی ہے، اور اگلا جو درس ہوگا ہمارا وہ اس کے بعد ہوگا ہفتے والے دن انشاءاللہ۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الاسراء کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسراء کا ذکر کیا ہے، اور سورۃ النجم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا ہے۔ یہ 2 سفر ہیں جو ایک ہی رات میں ہوئے۔ ایک سفر زمین کا ہے اور ایک سفر آسمان کا ہے۔ زمین کا جو سفر ہے اسے اسراء کہتے ہیں، اس میں بھی عجائبات ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یہ زمینی سفر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں سے اوپر تک کا سفر یہ معراج کہلاتا ہے۔ ان دونوں سفروں میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں اور اس میں بڑے عجائبات ہیں، اور یہ معجزہ اتنا بڑا معجزہ کسی نبی کو نہیں ملا، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، کیونکہ آپ نے اللہ کے راستے میں جو تکالیف اٹھائیں اور آپ کو جو اذیتیں مصیبتیں پہنچائی گئیں وہ معمولی نہ تھیں۔ آپ کا 40 سالہ دور مکے میں بڑے آرام سے گزرتا ہے۔ دشمنی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اذیتوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ مکہ کے اندر آپ کو تکلیف دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنے مجبور ہوئے کہ شعبی ابی طالب میں 3 سال تک قید میں رکھا گیا، اور وہاں کھانا پینا ہر چیز بند تھی، اور پھر حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ پھر آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب ان کا انتقال ہوا، یہ عام الحزن کہلاتا ہے۔
پھر مکہ سے آپ طائف گئے کہ ان کو دعوت دی جائے، اور وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے پتھروں کی برسات کی جس سے آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہوا۔ پھر آپ واپس آئے تو ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اب ظاہر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے 7واں آسمان اور اس سے اوپر، یہ خود تو نہیں جا سکتا انسان۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے لے کر گئے ہیں، تو اللہ جو چاہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ لے جانا چاہیں تو کس کے لیے مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خود نہیں گئے بلکہ اللہ لے گئے لیلاً، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یعنی وہاں سے معراج ہوئی اور پھر وہاں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ تو اس واقع اسراء اس میں بیان ہوا، اور سورۃ نجم میں معراج اس کی تفصیل ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ مفصل واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر، جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل قریب جہاں باب ملک فہد ہے، اس کے ساتھ ام ہانی جو آپ کی چچا زاد بہن ہیں، ام ہانی یہ ان کا لقب ہے، اور ان کا نام فاختہ ہے، فاختہ بنت ابی طالب، یہ ابو طالب کی بیٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں۔ اب باب ملک فہد کے ساتھ ان کا گھر تھا، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پر، رات کا وقت تھا تو آپ وہاں آرام فرما تھے۔ نیم خوابی کا عالم تھا کہ اچانک چھت پھٹی اور جبریل امین آپ کے کمرے میں گھر میں آ گئے۔ وہاں سے جبریل نے اٹھایا۔ اب جبریل اوپر سے آئے ہیں، کیونکہ یہ آنا بڑا عجیب تھا۔ جبریل کبھی چھت پھاڑ کے اوپر سے ایسے نہیں آئے، بلکہ دروازے سے اس طرح سے آتے تھے۔ تو یہ جبریل نے آتے ہی یہ بتایا کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ آج جس طرح میرا آنا عجیب ہے، اسی طرح اس کے بعد کا واقعہ ہونے والا بھی بڑا عجیب ہے۔ یعنی میں عجیب طریقے سے اس لیے آیا ہوں کہ آگے عجائبات ہیں، تو اس کی ابتدا ہی عجائبات سے شروع ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا، حتیم میں لے کے آئے۔ جنت کی سواری بھی ہے، سونے کا تشت بھی ہے، جنت سے آیا ہے، اس میں ایمان اور حکمت ہے۔ ایمان اور حکمت یہ معنی کے قبیلے سے ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا، آپ کا سینہ مبارک کھولا، قلب اطہر کو کھولا، ہارٹ سرجری ہوئی، زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، ایمان اور حکمت کو اس قلب اطہر میں رکھ دیا گیا۔ پھر دوبارہ سینہ مبارک کو اپنی جگہ پر برابر کر دیا گیا۔ پھر براق جو جنت کی سواری تھی، یہ خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، یہ جنت کی سواری سفید رنگ کی جبریل لے کے آئے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کے لیے یہ سواری بھی جنت کی آئی، کیونکہ سفر بہت دور تک کا ہے اور سواری بھی بہت اعلیٰ چاہیے، اور سواری بھی وہ چاہیے کہ جس کی رفتار بھی بہت تیز ہو۔ تو اس کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ بجلی کی چمک کی طرح سے اس کی رفتار تھی، یعنی جہاں انسان کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم جا کر پڑتا تھا، ایسا تیز رفتار تھا وہ۔ براق پر آپ سوار ہوئے، جبریل امین آپ کے پیچھے بیٹھے۔ اب سفر کی ابتدا ہوئی جو زمینی سفر ہے۔ راستے میں گئے، دیکھا تو ایک جگہ ہے، وہاں اترے تو کھجوروں کے بڑے درخت ہیں وہاں۔ جبریل امین نے کہا یہاں اتر کر آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، نفل نماز ادا فرمائیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ جبریل نے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ جگہ کون سی ہے، کہاں آپ نے نفل پڑھے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں. جبریل نے کہا یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ منورہ. تو مدینہ تو اس کا نام اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو پہلے مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا. تو یہ یثرب ہے، وہاں آپ نے نماز ادا کی اور یہ آپ کا مقام ہجرت ہے، یہاں آپ نے ہجرت فرمانی ہے. پھر وہاں سے آگے گئے تو ایک جگہ پر اترے اور وہاں جبریل نے کہا 2 رکعت نفل ادا فرمائے. وہاں آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے. تو جبریل امین نے کہا یہ وادی سینا، کوہ طور، یہ وہ درخت ہے، اس کے قریب آپ نے نفل پڑھے ہیں جہاں اللہ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہاں پر ہوئی، کوہ طور پر. آپ نے یہاں 2 رکعت نفل ادا فرمائے. اللہ نے وہاں آگ دکھائی اور پھر وہاں سے اللہ نے رسالت، رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیج دیا. تو اس کے بعد آگے چلے، پھر ایک جگہ پر اترے اور وہاں 2 رکعت نفل ادا کیے. تو جبریل امین نے کہا کہ یہ مدین ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے، ان کی جگہ ہے، یہاں آپ نے 2 رکعت پڑھے. پھر وہاں سے آگے گئے تو ایک جگہ پر اتر کر پھر 2 رکعت نفل ادا کیے. تو جبریل امین نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو اللہ نے بغیر باپ کے اپنے امر اور حکم سے اللہ نے پیدا فرمائے، جن کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے. تو سورۃ مریم میں اس کا پورا واقعہ آپ نے جو ہے وہ سنا ہوا ہے. پھر وہاں سے آگے گئے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا شخص ہے اور وہ آپ کو بلا رہا ہے. جبریل نے کہا کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائیں، آپ آگے چلیں. پھر آگے گئے، دیکھا ایک بڑھیا ہے، اس نے بھی آپ کو بلایا. جبریل نے کہا اس کو بھی چھوڑیں، آگے چلیں. آگے گئے تو کچھ لوگ تھے، ایک جماعت تھی، انہوں نے آپ کو سلام کیا. جبریل نے کہا کہ انہیں سلام کا جواب دیں، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر جبریل نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے وہ بوڑھا اور بوڑھیا کون تھے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں. جبریل نے کہا کہ وہ بوڑھا وہ شیطان تھا، وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، اور وہ جو بوڑھیا تھی وہ دنیا تھی، وہ بھی آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی. اور پھر دنیا کی عمر جو ہے اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر ہے. اور پھر جس جماعت نے آپ کو سلام کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں. پھر وہاں سے آپ آگے چلے تو آپ کو کچھ لوگوں کی صورتیں دکھائی گئیں، مثالی شکلیں، مثالی صورتیں، کہ ایک شخص ہے جس کے ناخن تانبے کے ہیں اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو جو ہے وہ چھیل رہے ہیں، چھلنی کر رہے ہیں اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں. غیبت کیا ہے؟ یعنی اپنے کسی بھائی کی، اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کہی جائے تو اسے بری لگے، یہ غیبت ہے. اور قرآن نے اس کو منع کیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا اسی طرح ہے جس طرح مردار بھائی کا گوشت کھانا. تو اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے پسند نہیں کرتے، اس لیے غیبت بھی نہ کرو. تو فرمایا یہ جو اس طرح کر رہے ہیں یہ آپ کی امت کی ان لوگوں کی مثال آپ کو دکھائی گئی ہے جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ آگے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جاتے ہیں، یعنی پتھر مارا جاتا ہے، سر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کچل دیے جاتے ہیں، پھر ان کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں، پھر وہ اسی طرح کچلے جاتے ہیں، اور یہ حالت ہے کہ ختم نہیں ہو رہی. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال آپ کو دکھائی گئی ہے جو فرض نمازوں سے سستی کرنے والے ہیں. اندر نماز ہو رہی ہے، اپنے کام میں مصروف ہیں، نماز ہو رہی ہے، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، باہر کھیل رہے ہیں،
نماز ہو رہی ہے، دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، یہ وہ ہیں جو فرض نمازوں سے سستی کرنے والے ہیں، یہ ان کی حالت اور مثال آپ کو دکھائی گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی شرمگاہوں کے اوپر چیتھڑے جو ہے وہ لپیٹے ہوئے ہیں، اور وہ جہنمیوں کی جو خوراک ہے زقوم اور ضریع، یہ جہنمیوں کی خوراک ہے۔ ضریع ایک کانٹے دار کانٹے ہیں، یہ خاردار جھاڑیاں، اور اسی طرح زقوم یہ ایک درخت ہے جہنم کا، کہ یہ جہنمیوں کے لیے ہے یہ خوراک۔ تو کہا کہ شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور زقوم اور ضریع یہ کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ ان کی حالت ہے۔ اسی طرح آگے گئے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے، یہ حالت ہے، یہ سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ تو جبریل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں، جو لوگوں کو تو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے، بات کہہ دی اپنی شہرت کے لیے، دین کو بیچا دنیا کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آپ آگے گئے تو آپ کو ایک ہوا محسوس ہوئی، اس کے اندر بہت ہی زبردست خوشبو تھی۔ جبریل نے کہا، آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کیسی ہوا ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو ہے۔ پھر آگے گئے، ہوا تھی اس میں انتہائی درجے کی بدبو تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ جہنم کی ہوا اور اس کی بدبو ہے۔ پھر وہاں سے آپ آگے گئے اور بیت المقدس میں پہنچے۔ اب یہ جو سارے واقعات ہیں یہ کتب میں بیت المقدس میں نزول سے پہلے کے آتے ہیں۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ جاتے ہوئے بیت المقدس میں پہنچنے سے پہلے پیش آئے۔ آپ بیت المقدس کے پاس پہنچے، وہاں جبریل امین براق سے اترے، سواری کو ایک پتھر کے ساتھ سوراخ تھا یا سوراخ کیا، اس میں باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحیت المسجد 2 رکعت نفل ادا فرمائے، جبریل امین نے بھی 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ کچھ لوگ پہلے سے وہاں موجود نظر آ رہے ہیں اور اسی میں اذان ہوئی، پھر جو ہے کچھ اور لوگ آگے، پھر اس کے بعد اقامت کہی گئی۔ اب مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، پھر آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ ظاہر ہے یہ نماز جو ہے وہ نفلی نماز تھی، اور نماز کے بعد جبریل نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں۔ جبریل نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ تو آپ اسی لیے امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، سب نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی۔ اب اس کے بعد فراغت ہوئی تو مسجد سے باہر تشریف لائے، انبیاء اکرام نے اللہ کی تعریف بیان کی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، ایک پانی کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا، اس میں سے پیا۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار فرمایا ہے، اگر آپ پانی کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، شراب کا لے لیتے تو گمراہ ہو جاتی، اس لیے آپ نے دین فطرت کو اختیار فرمایا ہے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں پیالے آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس پیش کیے گئے، دودھ کا، پانی کا اور شراب کا، اور اسی طرح ایک روایت میں شہد کا بھی آتا ہے، 4 پیالے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ یہاں، اور بعض روایات میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں جگہ پیش کیے ہوئے ہوں، یعنی تطبیق جو روایات میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی پیش کیے گئے اور وہاں بھی پیش کیے گئے۔ تو آپ نے دودھ نوش فرمایا، پھر اس کے بعد یہاں سے دوسرا سفر آسمانوں کا شروع ہوتا ہے۔ اب زمین کا سفر تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ سفر ایک نرالا ہی سفر ہے، یہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ہر انسان کی روحیں اوپر جاتی ہیں، تو وہ ایک سیڑھی لائی گئی،
زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی جو جنت سے لائی گئی. اب معراج کا معنی سیڑھی ہے، تو آپ کے لیے یہ سیڑھی لائی گئی، اس کو وہ سجی ہوئی تھی، جنت کے پتھر ہیں، اور فرشتوں کی دونوں قطاریں سیڑھی کے ارد گرد آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. آپ سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے اور پہلے آسمان پر پہنچ گئے. جبریل امین نے آسمان کے جو دربان ہے اس سے دروازہ کھلوایا. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جبریل امین نے کہا میں جبریل ہوں. اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ ہاں بلایا گیا ہے. جبریل امین نے فرمایا بلایا گیا ہے. تو اس نے دروازہ کھولا اور استقبال کیا، ویلکم کیا. اس نے مرحبا نعم المجیء جاء، کہ تمہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، تمہارا آنا بہت ہی مبارک ہے، کیا اچھا آنا آئے، یعنی تمہارا آنا بڑا مبارک ہے. جب دروازہ کھلا آپ نے دیکھا وہاں ایک بڑی بزرگ عظیم شخصیت تشریف فرما ہے. جبریل امین نے کہا آگے بڑھیے، انہیں سلام کیجئے، یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے. آپ آگے گئے، سلام کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا ہو، خوش آمدید نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو. انہوں نے ویلکم کیا، خوش آمدید کہا. پھر دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور غمزدہ ہوتے ہیں. آپ نے پوچھا جبریل یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو آپ کی وہ اولاد نظر آتی ہے جو جنتی ہے اور جنت میں جانے والی ہے، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ اولاد نظر آتی ہے جو جہنمی ہے، جہنم میں جانے والی ہے، اس کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد پہلا آسمان اب نیچے رہ گیا، آپ وہاں سے اوپر آپ کی پرواز ہے اور دوسرے آسمان پر پہنچے. اب وہاں کے دروازہ بھی دربان سے جو ہے دروازہ کھلوایا. اس نے بھی وہی سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ جبریل ہوں. ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلائے گئے ہیں؟ ہاں بلائے گئے ہیں. اس نے دروازہ کھولا اور اس نے بھی مرحبا کہا، وہی الفاظ. تو وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہی کہا مرحبا بالاخ الصالح وبالنبی الصالح، مرحبا کہا نیک بھائی اور نیک نبی. اس کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا. تو آپ کو بتایا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر آپ نے عروج فرمایا، یہی کلام ہوا. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا بہت بڑا حصہ دیا تھا. تو اس لیے یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم اللہ پاک سب کو جنت میں لے جائے. جب جنت میں جائیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت پہ جنت میں جائیں گے. اللہ نے انہیں حسن و جمال کا بڑا حصہ دیا تھا. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے جب حسن تقسیم کیا، آدھا حسن تنہا یوسف کو دیا اور آدھا حسن اللہ نے ساری کائنات کو تقسیم کیا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا، ساری کائنات کا حسن ایک طرف، تنہا آپ کا حسن ایک طرف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے مستثنا ہے. یہ نہیں کہ آپ بھی اسعاد حسن میں آتے ہیں، آپ کا جمال تھا. جمال اور ہوتا ہے، حسن اور ہوتا ہے. تو پھر آپ کا عروج ہوا چوتھے آسمان پر. وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور پانچواں آسمان بھی چھوٹا، چھٹے پہ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کلام ہوا. اور پھر اس کے بعد جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو دیکھا بیت المعمور ہے، اس کے ساتھ ایک بڑی عظیم ہستی ٹیک لگا کے بڑے آرام سے تشریف فرما ہے. جبریل امین نے کہا آگے بڑھیے، انہیں سلام کیجئے، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. آپ نے سلام کیا، جواب دیا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا نیک بیٹا اور نیک نبی، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ تو ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج.
جس کے یہ کام ہو، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول مانگا تھا اللہ سے، تو اللہ کا ارادہ تو تھا کہ آپ کی آگے نسل میں بہت زیادہ انبیاء اور رسول بھیجنے کا۔ پھر اللہ نے 2 سلسلے قائم کیے، ایک سلسلہ بنی اسرائیل کا تھا، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، پھر حضرت اسحاق کے بعد اللہ نے یعقوب دیے، یعقوب کے بعد اللہ نے یوسف دیے۔ اب یہ ایک بنی اسرائیلی سلسلہ تھا جس میں سارے انبیاء کرام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء آئے۔ لیکن یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک عظیم الشان بھیج، تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کسی کو نہیں بھیجا، اگر بھیجا تو وہ محمد الرسول اللہ کو بھیجا، تو سارے نبیوں کے نبی، سارے نبیوں کے امام، سب کے سردار۔ باقی تو ہر نبی اپنی امت کے لیے آیا، آپ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے آئے، اور پھر آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ انبیاء بھی آپ پر اسی لیے ایمان لائے نا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اسی طرح آگے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، تشریف لائیں گے، اور پھر آپ ہی کی شریعت کے تابع ہو کر جو ہے وہ اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے آگے جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے۔ نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، یعنی کہ بعض قادیانی یہ شبہ کرتے ہیں، تم کہتے ہو نبوت ختم ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی تو نہیں بھئی، ان کی نبوت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے۔ ہاں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، وہ پہلے کے نبی ہیں، وہ اتریں گے۔ تو نیا نبی تو کوئی نہیں ہے، وہ تو پہلے نبی ہیں، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ دنیا کے اندر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی نوبت نہیں آتی، بس ایک ہی دفعہ۔ تو اللہ نے اس امت کے کیسی سعادت بخشی، جب چاہیں جس وقت چاہیں جا کر طواف کریں اور جتنے مرضی کریں۔ اس لیے ایک عمرہ جو ہے یہ، اور اس کے بعد طواف یہ عمرے سے افضل ہے۔ نفلی جو وہاں رہ کر عمرہ کرتے ہیں، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، اس سے افضل کیا ہے کہ انسان وہاں رہ کر زیادہ سے زیادہ طواف کرے۔ اس کا مطلب نہیں میں عمرے سے منع کر رہا ہوں، عمرہ بھی کریں، لیکن افضل ہے وہاں طواف کرنا۔ تو وہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر ان کی نوبت نہیں آتی، پھر ان کی باری نہیں آتی، بس ختم، ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے انہیں۔ اب بیت المعمور بالکل اسی طرح جس طرح کعبۃ اللہ ہے، یہاں کعبۃ اللہ اور اس کے بالکل سیدھ پر اوپر ہے بیت المعمور، اگر وہاں سے کوئی چیز آتی ہے تو سیدھی کعبۃ اللہ کی چھت پہ پڑتی ہے، ایسی جو ہے وہ برابری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، یہ ایک بیری کا درخت ہے، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور المنتہا جس کا انتہائی مقام، یہ انتہائی مقام ہے، یعنی ہر چیز کی وہاں انتہا ہو جاتی ہے۔ جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہاں آ کر پہلے رکتے ہیں، پھر اس کے بعد نیچے لائے جاتے ہیں، نیچے سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہاں رکتی ہے، پھر اس کے بعد اسے اوپر اٹھایا جاتا ہے، اس لیے اس کو المنتہا کہتے ہیں۔ اب یہ بیری کا درخت ہے، اور اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بڑی عجیب انوارات، تجلیات کا مشاہدہ فرمایا، اور وہاں سونے کے پتنگے اور جو ہے پروانوں نے اس درخت کو جو ہے وہ گھیرا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ وہاں عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى، وہاں جنت ہے، سدرۃ المنتہا ہی کے پاس جو ہے وہ جنت ہے۔ جبریل امین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ ایک تو وحی کے جب ابتدا ہوئی تھی وحی کی، سورۃ علق کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں، پھر فترت کا زمانہ آ گیا، یعنی وحی کا سلسلہ تقریباً منقطع رہا، وحی نہیں نازل ہوئی۔ پھر ایک دفعہ جبریل امین اپنی اصلی صورت میں آئے تو آپ جو ہے وہ انہیں دیکھ کے گھبرا گئے، تو جس کے 600 پر ہیں جبریل امین کے، جو منٹوں میں اوپر اور نیچے سیکنڈوں کے اندر، بس وہ یہاں ہے تو ابھی آسمان پہ ہے، وہاں ہے تو ابھی زمین پہ ہے، تیز رفتاری ہے، تو اللہ نے فرشتوں کے پر رکھے ہیں۔ تو وہاں بھی آپ نے جبریل کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ پھر جنت آپ کے لیے کھولی گئی، آپ نے جنت کی سیر فرمائی،
عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ قرآن کہتا ہے سورۃ نجم کے اندر، اس سدرہ کو جن چیزوں نے ڈھانپا ہوا تھا، جس نے ڈھانپا ہوا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، ایسا نہیں ہوا کہ نگاہ پھر گئی ہو، جس کو دیکھا ہے خوب جم کے آپ نے دیکھا ہے، اس لیے شق صدر ہوا کہ بہت اونچی پرواز ہے، وہاں جانا ہے، عجائبات دیکھنے ہیں، دل میں تحمل ہو، تو وہاں جنت کی آپ نے سیر فرمائی، پھر جہنم آپ کے سامنے پیش کی، اس کا آپ نے مشاہدہ کیا، پھر اس کے بعد آپ کو اور اوپر عروج ہوا تو وہاں دیکھا کہ قلم کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو تقدیری امور ہیں ان کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد صریف الاقلام، وہاں آپ کے لیے ایک رف اتری، یعنی ایک سبز مخملی مسند آپ کے اکرام میں وہاں اتری، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، ہزاروں حجابات، کتنے پردے آپ نے طے کیے اور سیدھے اللہ کے دربار عرش پر پہنچ گئے مسند پر بیٹھ کر۔ وہاں جا کر سب سے پہلے آپ نے سجدہ فرمایا، یہ اختیاری سجدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر ایک تجلی جو اللہ نے ڈالی، اس کی تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، وخر موسیٰ صعقا، لیکن آپ کا کمال کیا ہے کہ عرش پر پہنچ کر وہاں بھی اختیاری سجدہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد سر اٹھایا۔ اب کیا لے کے آئے ہو میرے پیارے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ یہ ساری قولی بدنی مالی ساری باتیں لے کے آیا ہوں تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا التحیات کے بدلے میں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، والصلوات اس کے بدلے میں ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، والطیبات کے بدلے میں وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اب کتنا بڑا یہ اعزاز ہے، اللہ ہم کلام ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو وہاں جا کر کسی کو اور چیز یاد رہتی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں اتنی بلندی پر کوئی ہو تو وہ کچھ اور چیز یاد کرے گا؟ کہ یار آدمی کوئی بادشاہ کے پاس چلا جائے اور اس سے جو ہے نا وہ اپنے پاس بلائے اور اس سے باتیں کرے، اس کے گفتگو کے دوران انسان کو تو اپنے گھر والے یاد نہیں رہتے کہ میرے بیوی بچے بھی ہیں، سب کو بھولا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب اللہ ہم کلام ہوئے، سلامتی بھیجی، تو آپ نے فرمایا جواب میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور آپ کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، صرف مجھ پر نہیں، آپ کے نیک بندوں پر بھی۔ تو یہی وہ کلمات ہیں جو ہمیں اللہ نے التحیات میں نماز میں عطا کی ہے۔ جب انسان یہ تصور کریں التحیات پڑھتے ہوئے، یہ تصور کریں کہ کہاں یہ پڑھے گئے ہیں یہ باتیں اور اللہ کی طرف سے جواب، اور اس کے بعد پھر اللہ نے وہاں 3 انعامات دیے۔ کیا قیمتی چیزیں ہوں گی جو اللہ اپنے پاس بلا کے دے رہے ہیں۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کا مالک، رب جس کے قدرت میں ہر ذرہ، دنیا آخرت کا بادشاہ، جب اپنے پاس بلائے، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ لے گئے ہیں، بلایا ہے اپنے پاس، تو جب بلاتے ہیں تو کیا خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں؟ اللہ پھر چیز بھی تو وہ دیں گے نا، جس نے اللہ کی شان اعلیٰ ہے، تو اس نے جو وہاں گفٹ دیا ہے، جو تحفہ دیا ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو وہاں اللہ نے 3 تحفے دیے ہیں، وہ 3 گفٹ ملے ہیں، اور ان تینوں سے جو ہے وہ ہم غافل ہیں۔ وہاں کیا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اللہ نے وہاں دی ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، ایسے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نا سورۃ البقرہ کے فضائل اور اس کی آخری آیتیں اور اس کی تفسیر آپ سن چکے ہیں الحمدللہ مہینہ پہلے۔ اور دوسری چیز 50 نمازیں اللہ پاک نے عطا کی، یہ 50 نمازیں لے جائیں آپ کے لیے، دن رات میں 50 فرض ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ
جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اگر وہ مشرک نہیں ہیں، یعنی اگر وہ مشرک نہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں ایک نہ ایک دن ان کو معاف کر کے جنت ضرور عطا کروں گا۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہے، مشرک نہ ہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ویسے معاف کر دیں، ہو سکتا ہے کہ جہنم میں بھیجیں، سزا دے کے پاک صاف کر کر پھر جو ہے وہ جنت دیں۔ کبیرہ گناہوں کے مرتکب جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ مشرک نہ ہو، مشرک کی مغفرت نہیں، اس لیے عقیدے کو درست کریں۔ تو یہ 3 انعام اللہ نے وہاں دیے، باقی کیا ہے دنیا کا انعام، یہ چیزیں مل جائیں، وہ چیزیں یہ زائل ہونے والی ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ملی ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے کے آئے بڑی خوشی کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ کہاں بول سکتے ہیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، ان سے نہ رہا گیا، ان نے پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جائیں اور خالی آ جائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ بتائیں لے کے کیا آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ انعام لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ باقی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 50 نمازوں والا کام ہے نا، یہ آپ کی امت کا بس نہیں ہے۔ میں بنی اسرائیل پہ بڑا تجربہ کر چکا ہوں، یہ پڑھنے والے نہیں ہیں، تو آپ کی امت 50 کہاں پڑے گی؟ جائیں اس میں تخفیف کروائیں۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے مشورہ دے دیا، وگرنہ اگر وہ نہ پکڑتے راستے میں تو ماشاءاللہ اس وقت تو پھر ہم سارے ہی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوتے۔ 5 کا یہ حال ہے تو 50 کا کیا حال ہوتا؟ تو آپ واپس تشریف لے گئے، اللہ نے 5 کم کر دی۔ اللہ چاہتے تو زیادہ کر دیتے، لیکن اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میرا محبوب میرے پاس بار بار آئے اور بار بار درخواست کرے۔ اب تکوینی امور تو یہ تھے، یہ اللہ نے 5 ہی کرنی تھی، اللہ کے علم میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ ہی نے تو ڈالا۔ اور پھر اصل کیا ہے کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرا محبوب بار بار آئے۔ اب پھر 6 آسمان سے پھر عرش تک آپ پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کروائیں، ابھی بھی بہت ہے۔ پھر آپ دوسری دفعہ تشریف لے گئے، 5 اور کم ہو گئی، کتنی رہ گئیں؟ 40 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی 40 ہیں، نہیں یہ بھی نہیں کام چلے گا، اور کم کروائیں۔ پھر 35 ہو گئی، پھر کم کروائیں، 30 ہو گئیں۔ وہ آپ 5 کم کروا کے آتے گئے، موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجتے گئے، آپ جائیں کم کروا کے آئیں۔ بالآخر 5 باقی رہ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، اس میں بھی کم کروا کے لائے، اس میں سے کم کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موسیٰ مجھے حیا آتی ہے، میں اتنی دفعہ گیا ہوں، کم کروا کے 5 تو رہ گئی ہیں، اب چلا گیا یہ 5 بھی گئی تو پیچھے کیا رہے گا؟ فرمایا کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے۔ آپ کو کم کرواتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، ہمیں چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یہ ہماری حالت ہے۔ سب سے عظیم تحفہ یہ نماز کا ہے جو اللہ نے بلا واسطہ اپنے پاس بلا کر عطا کیا ہے۔ ہر حکم اللہ نے زمین پہ اتارا ہے، لیکن نماز کا حکم اللہ نے زمین پہ نہیں اتارا، جبریل کو نہیں دیا کہ جاؤ لے کے جاؤ دے دو، فرمایا نہیں میرے پاس آؤ میں خود دیتا ہوں۔ یہ وہاں ملی، 5 لے کے آپ واپس آئے، براق پر سوار ہوئے، اور پھر وقت بھی آپ کا زیادہ ہو گیا، براق پر سوار ہو کر صبح فجر سے پہلے مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ آپ نے ام ہانی کو بتایا سارا واقعہ، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ان قریش کو نہ بتائیں، یہ ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں، استہزاء کرتے ہیں تو اور مذاق کریں گے، تو آپ تو اللہ کے نبی تھے، نبی کوئی بات نہیں چھپاتا۔ آپ نے فجر کے بعد جو ہے وہ یہ اعلان کر دیا اور بتایا کہ اللہ نے مجھے یہ سفر عطا کیا، میں بیت المقدس میں گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا اور پھر واپس آ گیا۔ اس میں سب نے، کسی نے جو ہے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تعجب سے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں ہو کیا گیا ہے؟ دیکھیں نا، عقل کے ترازو پہ رکھیں تو یہ چیز تو سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے 7واں آسمان اور پھر جو ہے واپس آ جائیں؟ لیکن عقل سے تو سمجھ میں آنے والی یہ چیز نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت سے لے کر گئے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔
تو انہوں نے تعجب کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے تالیاں بجانی شروع کر دی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں ہو کیا گیا ہے؟ ابو جہل اسے تو اور کچھ نہ ملا، اس نے کہا کہ آج یہ بڑا زبردست موقع ہے کہ ابو بکر ہر وقت جو ہے آپ کے ساتھ ہے، ابو بکر ہر وقت محمد کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے، آج جو ہے یہ بات میں اس سے کہوں گا وہ بھی نہیں مانے گا۔ تو وہ فوراً دوڑتا ہوا، اس کو اور کوئی نہیں نظر آیا۔ اچھا، یا ان کی نظر بھی ابو بکر پر تھی، حضور کے بعد کافروں کی نظر بھی کس پر تھی؟ ابو بکر پر۔ تو سیدھا گیا، دروازہ کھٹکایا، پوچھا کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے تیرے یار نے آج جو بات کہی ہے وہ تو نے سنی ہے؟ ابو بکر نے کہا میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا تو وہ تو یہ کہتے ہیں رات کو وہاں گئے اور وہاں سے آسمانوں پر گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا، یہ بتا ابو جہل کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ واقعی تم میرے نبی کی زبان سے سن کے آیا ہے یا اپنے پاس سے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا لات عزا کی قسم ابھی سن کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ پھر ابو بکر اس پر ایمان لاتا ہے۔ جبریل جو میرے نبی سے کم ہے وہ آسمانوں سے زمین پر آئے، ہمیں پتہ نہ چلے اور واپس چلا جائے، وہ تو کم ہے، تو میرا نبی کیا زمین سے آسمان پر نہیں جا سکتا اور واپس نہیں آ سکتا؟ یہ تو جبریل سے اونچا ہے، میں ایمان لاتا ہوں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اسی کو قرآن کہتا ہے میرا نبی جو ہے وہ صدق سچائی لے کے آیا ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے وہ ابو بکر ہیں۔ تو بہرحال اور تو کوئی چیز ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا آسمان کیسا ہے، وہ معراج کیا ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں پتا، عرش کیا ہے، سدرہ کیا ہے، ہم اسے نہیں جانتے۔ ہم تو بیت المقدس میں جاتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کیسا ہے، مسجد اقصی کیسی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، اس کی علامتیں بتائیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں۔ یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری اس مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ مجھے کتنے سال ہو گئے، واللہ مجھے نہیں پتا اس کے کتنی کھڑکیاں، کتنے روشن دان ہیں، دروازے بھی ہوں تو گننے پڑتے ہیں۔ یہ کوئی انسان کسی کے گھر میں جاتا ہے وہاں جا کے دروازے گنے گا؟ مسجد میں آتا ہے تو روشن دان گننے کے لیے آتا ہے؟ کیسا احمقانہ سوال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمگین ہوئے، سر جھکایا، حکم ہوا کہ میرے نبی آپ سر اٹھائیں، مسجد اقصی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے ہر پردہ اٹھا کر سامنے کر دی مسجد اقصی۔ ہاں پوچھو، اب پوچھتے ہیں آپ بتا دیتے ہیں، وہ سوال کرتے جاتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں۔ اب کوئی بات باقی نہ رہی تو انہوں نے کہہ دیا یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم معجزہ ہے، اس میں بڑے معارف ہیں، بڑے لطائف ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، بڑے اسرار ہیں اس معاملے کے اندر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا عظیم واقعہ، بڑا عظیم معجزہ ہے جو اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کے اندر بڑی تعلیمات بھی ہیں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ جو فرض نمازیں ہوئی ہیں 5 رہ گئی ہیں، ان کی قدر کریں اور اپنے اللہ سے ان 5 وقتوں کے اندر خصوصی ملاقات کیا کریں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں نماز با جماعت کا پابند بنائے اور اللہ پاک ہمیں دین پر پوری طرح سے چلا دے۔